منتخب کیا ہے ہم نے تاکہ مجاز صاحب سے جان سکیں کہ صلہ رحمی میں کتنے انعامات ہیں، کتنے فوائد ہیں اور کس طرح ہمارے مسائل کا حل اس میں پوشیدہ ہے، اور صلہ رحمی کا جو دائرہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، کون کون سے رشتے اس میں سمٹ آتے ہیں مجاز صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں کسی بھی پازیٹیو چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے نیگیٹو چیز دیکھنی پڑے گی۔ صلہ رحمی کی جو ضد ہے وہ قطع رحمی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 27 نمبر آیت اور سورہ رات کی 25 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والے اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑنے والے اصل میں فسادی اور وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن رحمی رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑنے والے اصل میں دوزخی ہیں، کیونکہ ایک بار حضور نے یہ بات بھی فرمائی کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو صلہ رحمی کا حکم دیا، کیونکہ سورہ رات کی 21 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو لوگ اسے جوڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، تو اللہ انہیں جنت نصیب کریں گے۔ اس کا مفہوم ہے آیت کا پوری۔ تو آج تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، رشتہ داری ختم کرتے ہیں لوگ، شادیوں کے ٹائم پہ نخرے دکھاتے ہیں، بالکل قطع رحمی پہ اتاروں ہیں، جبکہ حدیث کھلی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں قطع رحمی سے بچے صلہ رحمی کی طرف آنا ہے، کیونکہ بارہا حدیث صلہ رحمی سے متعلق ہیں۔ آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ صلہ رحمی نبھاتے ہیں اللہ رب العزت، کہ ہماری تمام نافرمانیوں، تمام ہماری کوتاہیوں، تمام ہماری برائیوں کے بعد، کیونکہ ایک بار حضور نے یہ بات فرمائی تھی کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ بدلے میں اپنے رشتہ داروں کی اچھائی کریں، بلکہ کامل صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کریں اور آپ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھائی کا معاملہ کرو اپنے رشتہ دار، بلکہ رشتوں کو جوڑنا صلہ رحمی ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا صلہ۔ تو اللہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرتے ہیں کہ ہم برائی کے مرتکب ہوتے ہوئے بھی اللہ نہ ہمارا رزق بند کرتا ہے، نہ ہمارا پانی بند کرتا ہے، نہ ہماری ہوا بند کرتا ہے، اور نہ ہماری شفا بند کرتا ہے، سب کچھ دیتا رہتا ہے سب کو۔ اور پھر توبہ کا منتظر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دور کر رکھا ہے۔ تو آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ یہاں پر ذہن میں لایا۔ عموماً صلہ رحمی میں ہم انسانی رشتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے جو بنیاد اور اساس ہے اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ جی اصل میں پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیں پوری 63 سال کی زندگی میں کسی سے بھی ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ اتنے ظلم سے ہیں رشتہ داروں کے بھی۔ ابو لہب جو ہیں وہ سگے چچا تھے، اور ان کی وائف بے انتہا پریشان کیا ہے مکے میں، لیکن حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی، مرنے کے بعد بھی انہیں کبھی برا نہیں کہا۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ فرشتہ، آپ طائف کے سفر میں دیکھیں نا، فرشتہ آ گیا کہ میں ان پہاڑوں کو بالکل ملا دوں، انہیں ختم کر دوں قوم کو، حضور نے نہیں، بد دعا تک نہیں دی۔ جن لوگوں نے پتھر مارے، جن لوگوں نے ایسے ایسے جملے معاذ اللہ کہے ہیں، دیوانہ، پاگل، بلکہ پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، میں تو منہ سے نکال بھی نہیں سکتا، شرم آتی نکالتے ہوئی۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی لوگوں کو بدلہ بھلائی سے دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو دیکھو گے کہ دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا، اور یہ ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ اللہ سے پازیٹیو سوچ رکھی، وہ بعد میں ایمان میں اہل طائف کی مثال ہمارے سامنے۔ جی اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے لیے عفو درگزر، جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا ان کے پاس اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دوں، لیکن رسول پاک نے وہاں بھی عفو درگزر سے کام لیا اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ نادان ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل طائف جو ہے وہ پھر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے سماج پہ جب نظر ڈالتے ہیں مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب تک جنگل میں اکیلا رہتا تھا اس کے رشتے نہیں تھے، بنیاد بہت ہوا تو ایک بیوی بچوں تک ہی رہتا تھا، لیکن جب تمدن کی داغ بیل پڑتی ہے، انسان نے سماجی زندگی گزارنی شروع کی، تو پھر اس کے مختلف طرح کے رشتے بھی استوار ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپس میں لین دین، ربط و تعامل کے بنا تو وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اجتماعی زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ تو ایسے میں مختلف طرح کے رشتے ہیں، خونی رشتے بھی ہیں، دوست ساتھی بھی ہیں، اس کے علاوہ پڑوسی بھی ہیں۔ تو صلہ رحمی میں یہ جو مختلف طرح کے رشتے ہیں، کس طرح ان سب کے حقوق انصاف کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ہمیں ساری مثالیں جو ہیں وہ اللہ حدیثوں سے ساری دکھا دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ ایک ان کے رشتہ دار تھے، ان کی کفالت کرتے تھے،
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی ہے تو وہ بھی اس میں آگے تھے. حضرت مستح نام جی حضرت مستح تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد انہوں نے ان کی کفالت بند کر دی تو اللہ نے آیتیں اتار دی. کیا لوگ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں معاف کیا جائے؟ تڑپ گئے ابو بکر صدیق صاحب, انہیں معاف کیا اور ان کا وظیفہ جو ہے وہ دگنا کر دیا. پھر تو مثال دی اللہ رب العزت نے, قرآن میں آیتیں اتار دی اور اپنے ایک رسول کے صحابی کے ذریعے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنے صدقات, اپنی زکوٰۃ یا اپنی مدد دور دراز علاقوں میں لوگوں کو دے کے آتے ہیں, جبکہ سب سے زیادہ حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں کسی بات پہ ان کی کوئی بات بری لگی ہوئی ہوتی ہے, کسی جگہ انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ کہہ دیا ہمارے بارے میں یا شادی وغیرہ میں وہ ویلیو نہیں دی تو ہمارے دل میں وہ کینہ ان کے لیے آ جاتا ہے, بغض آ جاتا ہے. تو ہم جب مدد کا ٹائم آتا ہے تو ان اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں, دور دراز میں مدد کرتے ہیں. جبکہ سب سے زیادہ حق آپ یہ دیکھیں, ایک حدیث سے تو یہ تک ثابت ہے کہ صلہ رحمی کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں اپنے رشتہ دار اور پڑوسی. اور اگر کوئی رشتہ دار پڑوس میں ہو تو آپ کو 3 طرح کے اجر مل رہے ہیں, صلہ رحمی کا الگ, رشتہ داری نبھانے کا الگ اور پڑوس نبھانے کا الگ. تو اتنا زبردست معاملہ صلہ رحمی کا. آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بار ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, انصار میں سب سے زیادہ باغات ان کے تھے, مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک باغ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے. جب یہ لن تنالوا البر آئی ہے سورہ آل عمران کی 94 نمبر آئے جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اللہ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دو گے تو نیکی کو پہنچ نہیں سکتے. میرا سب سے زیادہ پسندیدہ باغ یہ ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور شاباشی دی انہیں, اور پھر یہ کہا کہ بہت نفع کا سودا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹو. تو پھر وہ باغ انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں, چچا زاد بھائی وغیرہ میں بانٹا. یہ روایتوں سے ثابت ہے. بالکل بالکل مجاز صاحب, لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کی انا یا خودداری کو ٹھیس لگتی ہے. اگر انہیں صدقات یا خیرات کی رقم دی جائے تو ان کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ان کی دلداری بھی ہو, مدد بھی ہو, اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں, کبھی میں بھول جاؤں بیچ میں, کہ صلہ رحمی جو ہے یہ رحم سے بنا ہے اور رحم ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ ہمارے ننیال والے ہیں. ہمارا تعلق کیونکہ ددیال سے زیادہ ہوتا ہے, ہم ان کے بیچ میں رہتے ہیں تو ننیال والوں کو بھولے رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ میری محبت اور میری خدمت کا حق کس کا, کہ ماں کا, 3 دفعہ یہ بات. تو آپ اس حدیث سے اگر دیکھیں گے تو ننیال کا حق 3 گنا زیادہ ہے. ہم تو ددیال سے کم سمجھتے ہیں انہیں, جبکہ ننیال والوں کا حق زیادہ ہے. اب آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر غریب رشتہ داروں کو ان کی مطلب ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ ہرٹ نہ ہو, عزت نفس ہے, اس کو ٹھیس نہ لگے نہ, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں خاموشی سے ان کی مدد کریں. کوئی اس طرح کا معاملہ کریں جیسے آپ کے ہاں کوئی فنکشن ہے تو آپ بند لفافے میں, کہ جیسے آپ سب رشتہ داروں کو دے رہے انہیں بھی دے رہے, لیکن کسی کو ظاہر نہ ہو یہ بات. مطلب اس طرح سے ان کی مدد کی جائے, یا کوئی وظیفہ باندھ دیا جائے, یا منی آرڈر وغیرہ اس طرح سے کر دیے جائے کہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو, کیونکہ منی آرڈر جب پہنچتے ہیں تو وہ تو ڈاکیے گھر والوں کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن مطلب اس میں احسان کر کے جتانے والا یا کسی قسم کی شو بازی نہ ہو, یا ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھیں. کبھی کسی کی فیس بھرنے کی ضرورت ہے, کبھی دواؤں کی ضرورت ہے, کبھی نئے کپڑے بنا دیے, کبھی گئے تو اصل میں بات یہ ہے نا, جب آپ ان کا مہینہ باندھ دیں گے نا ایسے لوگوں کا, تو پھر انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. ایک ہینڈسم رقم اپنی حیثیت کے حساب سے اور ان کی ضرورت کے حساب سے باندھ دی جائے تو پھر وہ نہ آپ کی طرف دیکھیں گے. بلکہ بہت سے لوگوں کو میں اس طرح سے بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں, پیسے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہتے ہیں اور خود نکالتے رہتے ہیں, اکاؤنٹ انہیں کے نام سے ہے, تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ایسے لوگ میری نظر میں ہیں جو خاموشی سے منی آرڈر بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے اکاؤنٹ بھی چلاتے ہیں. تو صلہ رحمی میں ساری چیزیں آتی ہیں. تو صلہ رحمی کا اتنا بڑا اجر ہے کہ شارٹ کٹ کہتا ہوں میں تو اسے, لیکن اپنی انا کو اور اپنے تکبر کو ختم کر کے جب صلہ رحمی مل سکتی ہے. باقی تو اور تو ویسے اکڑی اتنی ہے کہ لوگ شادی تکبر کی جو بات کر رہے ہیں وجہ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو بیشتر گھروں میں یہ صورتحال ہے کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, بہن بہن سے ناراض ہے. ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی بیگانوں سے بدتر حال ہے. ایسے میں ماں باپ اگر یہ تمام صورتحال دیکھتے ہیں تو ان کا فرض کیا بنتا ہے؟ اصل میں دیکھیے جو رشتہ داروں سے تعلق ہے نا, یہ دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے ہے. دنیا تو حسین ہوتی ہے رشتوں سے, لیکن آخرت سمجھ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیبہ آتی تھی تو حضور چادر بچھاتے تھے, انہیں وہاں بٹھاتے. دو شریک بہن تھی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو
رشتے دار کبھی آتی تھی بہنیں بہت ان کی توقیر کرتے تھے. یہ سب صلہ رحمی میں. ان جو آپ نے سوال کیا ہے مرنے کے بعد وہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد گوشت وغیرہ تک بھجواتے تھے وہاں, اور ان کے آنے پہ ان کی بڑی توقیر کرتے تھے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں کو کس طرح سے اس میں, دیکھیے ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے حضور میں بہت زیادہ پریشان ہوں, میرا کام وام نہیں چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا, تیری بہنیں ہیں؟ یہاں حضور میری بہنیں ہیں. حضور نے ان کی دعوت کر دی. حضور میرے تو اپنے گھر میں کھانے میں کچھ نہیں ہے, کہاں سے کہ جو بھی کچھ ہے. تو انہوں نے وہیں سے پھر اپنی وائف کو خبر کرائی کہ جو بھی کچھ گھر میں ہو بہنوں کی دعوت کرو. کچھ تھوڑے سے جوں تھے وہی پکا کے جو بہنوں کو بلایا ہے اور انہیں ساتھ میں کھانا کھایا ہے ان کے. اس کے بعد آپ یقین کریں کہ یہ لکھا ہے روایتوں میں کہ انہیں بہت مال ملا اور ان کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی. ایک اور واقعہ, میرے ایک استاد ہیں جیلم پاکستان میں, وہ اسی طرح کا سینٹر چلاتے ہیں جیسے میرا ہے. وہاں ان کے پاس ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پیشنٹ آیا بلڈ کینسر کا, بہت امیر آدمی لاہور کا, مطلب انہوں نے بیان کیا ہے, میں نے ان کے مطلب کسی ویڈیو میں یہ بات سنی تھی. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ جی مجھے بلڈ کینسر ہو گیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں میں مہمان ہو, شاید 1 مہینہ بھی پورا. تو میرے استاد نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کسی گاؤں کا نام بتایا کہ میں وہاں سے 20 سال پہلے آ گیا تھا اور میں نے آ کے یہاں فیکٹری وغیرہ لگائی. ارب پتی تھا وہ انسان. تو میرے استاد نے اسے کہا کہ تمہارے وہاں رشتے دار ہیں؟ کہ جی ہاں, میرے ننیال بھی وہی ہیں اور ددیال بھی وہی ہیں, سارے میرے چچا تاؤ کے بچے اور بہنیں سب وہی ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ تم واپس 20 دن کے لیے اپنے گاؤں جاؤ. تمہیں گئے کتنے دن ہو گئے؟ اس نے جی میں 10 سال سے گیا ہی نہیں وہاں. 20 دن کا پروگرام اپنا وہاں کا بنا لو, اور جو تمہارے پاس مال ہے, تمہیں تو ڈاکٹر نے کہہ دیا لائف تو تمہاری ہے ہی نہیں, وہ سب زیادہ تر اس میں ان لوگوں کی ضرورتیں, ان کی محبت, دعوتیں وغیرہ وہ شروع کر دو. اس نے ان کی بات پہ عمل کیا اور وہ چلا گیا. آپ یقین کریں کہ وہ جب 1 مہینے کے بعد آیا ہے تو ایسا تندرست تھا. اس نے کہا میں نے ٹیسٹ کرایا, میری وہ بیماری ختم ہو گئی. اس نے وہاں جا کے اپنا مال بانٹا, لوگوں کے ساتھ دعوتیں, ہنسی ٹھلے, مطلب وہ بھول گیا اپنی بیماری کو. تو صلہ رحمی کا اتنا بڑا اجر. آپ یہ دیکھیں کینسر جیسی بیماری 20 دن میں ختم ہو جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے. مجاز صاحب, یہ تو رشتہ داروں کی بات ہوئی. ہم عام انسانوں کی طرف جب آتے ہیں, عام لوگوں سے صلہ رحمی کا جب تصور ذہن میں آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے لے جا رہے تھے تشریف ایک جگہ, تو راستے میں ایک چرواہا ملا غریب. وہ کہنے لگا کہ میں بہت مفلوق الحال ہوں, بہت غریب نادار ہوں, اے موسیٰ آپ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں تو میری طرف سے ایک پیغام پہنچا دیجیے گا, گزارش اللہ سے کر دیجیے گا کہ میرے حصے کا جو بھی رزق ہے وہ مجھے ایک ہی بار دیتے. میں تنگ آ گیا ہوں روز روز کی اس فاقہ کشی سے. میں چاہتا ہوں میرے حصے کا جو بھی رزق ہے وہ مجھے ایک بار مل جائے کہ میں کھا پی کے خوشحال ہو جاؤں, آسودہ حال ہو جاؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے دور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو بولے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے نے ایک فریاد بھیجی ہے تو اس کے حصے کا جو بھی رزق ہے ایک بار اسے دے دے. خیر جب واپس آئے تو اس اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ رزق اس کو دے دیا تھا. انہوں نے خوشخبری سنا دی کہ تیرے حصے کا جو بھی رزق ہے وہ تجھے مل جائے گا. بات ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1 سال کے بعد یاد آیا کہ اس کے حصے کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کچھ بھیڑ بکریاں ہیں, کچھ اناج غلہ ہے, کچھ بوریاں, یہی اس کے حصے کا رزق ہے. تو 1 سال کے بعد تو یقینی طور پر اس کا جو رزق ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے. جب وہ اسی مقام پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک عالیشان محل بنا ہوا ہے, ریل پیل ہے, کھانے پک رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور دور ایک مکلف تخت ہے بہت خوبصورت, اس پر وہ شخص زرق برق لباس پہنے, خوبصورت لباس پہنے بیٹھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی کہ یا اللہ, تو نے تو کہا تھا کہ اس کا جو رزق ہے وہ چند بھیڑ بکریاں ہیں, کچھ اناج کی بوریاں ہیں, لیکن یہاں تو کچھ اور ہی نظارہ میں دیکھ رہا ہوں, ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ موسیٰ میرا رزق وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اللہ نے میرے حصے کا رزق یہی رکھا تھا, لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا, ایک معاملہ کر لیا. میں نے اس چھوٹے سے رزق میں اللہ کے بندوں کو بھی شریک کر لیا. جتنے لوگوں کو میں کھلاتا گیا اتنا میرا رزق بڑھتا گیا, اتنا میرا رزق بڑھتا گیا. یہ حدیث سے ثابت ہے. ابو داؤد شریف میں ایک جگہ اللہ والوں کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ جو بندوں سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور بنا کسی مالی لین دین اور بنا کسی قرابت داری کے ان سے انسیت رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں, وہ اللہ والے ایسے ہیں کہ قیامت میں ان کے قرب پہ انبیاء اور شہداء رش کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار ایک بزرگ جو تھے وہ کشتی سے سفر کر رہے تھے کہیں, تو راستے میں کچھ ایسے لڑکے جو شرارتی لڑکے ہوتے ہیں وائر چھیڑخانی کرنے لگے. ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ تھے. شاگرد اٹھے, کچھ وہ ان کے اوپر ٹون ٹون کسنے لگے.
مارنے کے لیے تو انہوں نے روک دیا کہ نہیں، اور دعا کی وہیں پھر ان کے لیے کہ اللہ انہیں جنتی کر دے. شاگردوں کو بڑا تعجب ہوا کہ نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ مطلب گالی تک بک رہے تھے وہ انہیں، اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تب انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ اللہ نے اگر میری دعا قبول کر لیا، انہیں جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا، تو ساری خرافات ان کی ختم ہو جائے گی. یہ ہے پازیٹو پہلو کہ لوگوں سے محبت. یہ ہے اصل میں صلہ رحمی کہ ہمیں کسی سے کوئی کسی قسم کی خود غرضی نہ ہو، کسی قسم کا کوئی مطلب بھی نہ ہو. آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے پہلے تو رحمی رشتوں میں بہن بھائی آتے ہیں، اس کے بعد ہمارے کزن، اس کے بعد اگر ہم دادا دادی نانا نانی پہ چلتے چلے جائیں اوپر تک تو آدم علیہ السلام اور ماں حوا پہ سب ایک ہیں. تو صلہ رحمی کا جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ کون کون سے رشتے آتے ہیں، یہ تمام لوگ آتے ہیں. آپ کے اپنے گھر والے، اس کے بعد آپ کے اپنے رشتے دار، آپ کا پڑوس، آپ کا محلہ، آپ کا شہر، آپ کا ضلع، آپ کا اسٹیٹ، آپ کا ملک، پوری دنیا کے لوگ ہماری صلہ رحمی کے حقدار ہیں. تو ہمارے اندر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کا جذبہ ہوگا تو ان کا جو جذبہ تھا لوگوں کے ساتھ، ان کی جو محبت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں نے کس طرح کیا ان کے ساتھ اور حضور نے کیسے کیا، ان کے پڑوسیوں نے، ان کے شہر والوں نے نکال تک دیا مکے سے، اور جب فتح مکہ ہوا ہے سب کو معاف کر دیا. اصل صلہ رحمی ہمیں اگر سیکھنی ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جو ان کی زندگی ہمارے سامنے اگر ہوگی نا تو ہم کسی بھی قیمت پہ قطع رحمی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. ہمارے اپنے رشتے داروں میں شادیاں ہوں، فنکشن ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہو کے ان کی خوشیوں کو بڑھا دیں. یہ ہے صلہ رحمی. ان کے غموں میں شریک ہو کے ان کے غموں کو کم کر دیں. یہ ہے صلہ رحمی. بالکل مجاز صاحب. اور جیسے آپ نے بتایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. بالکل الخلق حدیث ہے. تو اور ادنا ترین صورت یہ ہے کہ ہم سامنے والے سے پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں. اس بہت طویل یہ موضوع ہے اور اس میں انشاءاللہ طویل پھر گفتگو کا موقع ملا تو ضرور کریں گے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. حسینہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میرا مولانا صاحب سے یہ پہلے ایک عرض ہے کہ میں بہت 2 سالوں سے بیمار ہوں، میرے حق میں دعا کریں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں قربانی یہاں نہیں کر سکی، میرا بیٹا باہر رہتا ہے، اس نے ہمارے نام پہ وہاں قربانی کی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. کنی صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں، پہلے تو مجھے آپ سے شگفتہ بہن ایک بات کرنی ہے. سالار بھائی کا آپ کی جب بھی فون آئے ان سے پوچھیے کہ وہ کون سے نمبر سے ڈائل کرتے ہیں اور کون سی دعا پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ کا بھی فون ویسے ہی لگ جائے کرے. ٹھیک ہے بہن، ضرور انشاءاللہ. ویسے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ بہت چوکس رہتے ہیں اور دل سے فون کرتے ہیں. ویسے تو آپ سب بھی کرتے ہیں لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جس کی کال جیسے آئے ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں. یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم بھی ہو سکتا ہے. بتائیں بہن، ہمارے لیے آپ سب 6 مہینے سے فون ٹرائی کر رہے ہیں، ان کا روز لگتا ہے، ہم لوگ کا لگتا ہی نہیں ہے. چلیں، سالار بھائی ضرور یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. جب ان کا کال آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے دریافت کریں. ویسے آپ اپنا سوال بتا دیں. ہمارا سوال یہ ہے بہن کی جو ہے میں نا قریب 1 سال، اب کی سپٹمبر میں 1 سال ہو جائے گا. جی. میں کنٹینیو بیمار چل رہی ہوں. آپ کی بیماری ڈائبٹیز تھی، ابھی جو ڈائلیسس پہ ہو گئی ہوں. اس کے لیے مجھے مولانا صاحب سے میرا سلام پیش کیجیے اور ان سے یہ جو پوچھیے کہ مطلب میں دوا تو ڈائلیسس ہو رہا ہفتے میں 3 بار، کم سے کم کوئی ایسی دعا ہو جس سے ڈائلیسس کم ہو جائے. انشاءاللہ ہفتے میں 1 بار یا 2 بار ہو جائے، کیونکہ اتنی پیسے بھی نہیں، میرے شوہر کی انکم بھی اتنی بڑی نہیں، میرے وجہ سے ان کا سارا کاروبار ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ شفا دے اور ان کے کاروبار میں برکت دے بہن. انشاءاللہ دعاؤں میں بھی آپ کو شامل رکھیں گے. چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. سلمہ فون لائن پہ موجود ہے. سلمہ اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمہ صاحبہ فرمائیے. میرا ایک تو سوال یہ ہے میرے شوہر اور میرے بھائی کی طبیعت کے لیے. میرے بھائی کو تو بواسیر ہے اور میرے شوہر کو شوگر ہے، تو ان کے لیے آپ مولانا صاحب سے بولو کوئی ایسی جو نسخے بتاتے ہیں وہ بتا دیں اور کچھ پڑھنے کا بھی بتائیں. اور ایک میرا سوال ہے باجی کہ میں پڑھائی تو بہت کرتی ہوں اور سب کچھ کرتی ہوں، بچپن سے ہی پڑھتی آتی ہوں، لیکن میری پڑھائی کا کچھ بھی اگر آج تک تو مجھے دکھائی نہیں دیا. اور ایک میرے سے بحث بھی بہت ہوتی ہے. جیسے مولانا صاحب نے کوئی سوال بتایا میں لکھ لیتی ہوں اور وہ لکھ لیتی ہوں، جانے کیا بات ہے کہ وہ میرے سے گر جاتا ہے، میرے پیروں کے نیچے آ جاتا ہے پانی. ٹھیک جی مجاز صاحب. جی ان کا جو مطلب ان کا سوال ہے نا، ان کا سوال لے لیتے. تو انہوں نے بواسیر بتائی اپنے بھائی کو
انہیں چاہیے کہ ایک ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، ایک ریٹھا کے قریب پیس کے اسے پانی سے کھا کے اور اوپر سے مطلب 30 گرام مکھن کھا لیا کریں، آدھی چٹانگ مکھن، سفید مکھن، تو انشاءاللہ بواسیر ختم ہو جائے گی۔ 3 انجیر نہارمو کھائیں اور کوئی قبض توڑنے کی دوائی کھاتے رہیں، اور لیٹرین کی جگہ پہ سرسوں کا تیل لگائیں دن میں 2 یا 3 بار، یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، انشاءاللہ 15-20 دن میں بواسیر ختم ہو جائے گی۔ انڈا گوشت بند رکھیں بالکل 15-20 دن۔ شوگر کے لیے؟ شوگر کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو کستشیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتا اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور ایک اندر جو آتی ہے دوائی دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گی، اسے تھوڑے سے چنوں کے ساتھ پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ صبح شام پانی سے کھائیں، کڑوی ہوتی ہے، اس کے بعد 2 یا 3 بادام کھا لیں، تو انشاءاللہ شوگر ان کی نارمل آئے گی۔ اگر بواسیر انہیں نہیں ہے، جنہیں شوگر ہے، تو ایلوا ایک چیز آتی ہے، ایک چھال آتی ہے، 2 چنے کے برابر ایلوا صبح کو نہارمو کھا لیا کریں، شوگر انشاءاللہ کنٹرول رہے گی۔ مٹھائی اور پھل بند رکھیں۔ جی، وظائف بہت کچھ پڑتی ہیں لیکن اثر نظر نہیں آتا۔ اصل میں ہمیں اپنا کام کرنا ہے، عمل کر کے باقی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ جب اللہ کو انہیں اجر دینا ہوگا یا ان کے کام کرانے ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے کب کسی کیا دینا ہے۔ اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تمہیں ایسی ہیں جو اچھی نہیں لگتی، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی ہیں۔ یہ جو دیری ہو رہی ہے ان کے کاموں میں، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ انہیں دینا ہے، لیکن کب دینا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اس لیے تھوڑا سا صبر کریں۔ بیعت بھی جو ہو جاتی ہے، اگر اسے شامل کر لیں تو پھر 2 کالرز اور ہیں فون لائن پہ موجود ہیں۔ کبھی کبھی کاغذ کا وہ پرزہ جس پر یہ نوٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو، ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اصل میں تو ہمارا جو اعمال کا سارا جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے۔ اگر ان کی انٹینشن ایسی نہیں ہے تو انسان تو کمزور ہے، اس سے چیزیں گرتی رہتی ہیں۔ بالکل۔ سہانا صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سہانا، کو سب کو عید مبارک ہو ہماری طرف سے، آپ کو بھی سہانا۔ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے، اور ہم اسی طرح آپ سے فیس بک کرتے رہیں، آپ لوگ ہمیں ملتا رہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سہانا، سوال بتائیے۔ جی، میرا سوال ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بینک میں کام کرتے ہیں، تو مطلب جو لون پہ مطلب جو گولڈ لون ہوتا ہے، جو لوگ لون لیتے ہیں تو وہ اس کو جو گولڈ ہوتا ہے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ گولڈ ہے یا پھر کچھ اور ہے، تو وہ اور کچھ فورس نہیں کرتے، بس اتنا ہی بتاتے ہیں، تو کیا وہ گناہ میں ہے یا پھر وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میرا تھائرائڈ مجھے ہے، اور میرے پتہ نہیں پوری ہڈیاں، مجھے ساری باڈی کی ہڈیاں وہ درد کرتی ہیں، تو جی سہانا یہ بتائیں آپ کو تھائرائڈ کون سا ہے؟ ہائپر ہے، ہائپو ہے؟ وزن بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے؟ نہیں، نہ تو وزن بڑھتا ہے میرا، نہ گھٹتا ہے، میڈیم رہتا ہے۔ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار۔ رئیسہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم میرے السلام۔ 2 سوال ہیں۔ جی جی۔ اس میں میرا بیٹا ہے، حنزلہ نام ہے اس کا، تو وہ اس کو سوتے سمے پیشاب کر دیتا ہے، مطلب رات کو جب سوتا ہے تو پیشاب ہو جاتی ہے اس کو۔ اور عمر کیا ہے حنزلہ کی؟ اس کی عمر 7 سال ہے، اور میری اور بھتیجی ہے جس کی عمر 4 سال ہے، اس کو بہت کھانسی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ پہلے حسینہ صاحبہ کا سوال لے لیں جو ہماری پہلی کالر تھی۔ انہوں نے دریافت کیا ہے کہ قربانی اگر بیٹے نے ماں کی طرف سے پیش کر دی ہے تو کیا ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ اصل میں تو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ تمہاری قربانی یہ گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ان کی نیت اللہ تک پہنچ گئی، وہ قربانی کہیں بھی ہو اللہ تک پہنچ گئی۔ جی، کنیز صاحبہ نے جیسے بتایا انہیں ڈائبٹیز ہے، وہ ڈائلسس پر ہیں، تو کچھ ایسا ہاں، بتائیں تو شوگر کی تو اپنی دوائی ہے اسی طرح سے لیتی رہیں۔ ڈائلسس کے لیے وہ 1 انجیر صبح کو کھانا شروع کر دیں، صرف 1 انجیر، کیونکہ میٹھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ڈائلسس ان کے کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور 1000 بار یا وہاب روز، اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد ہی دیکھیں گی 1 بار ڈائلسس ان کی کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رئیسہ صاحبہ نے جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کو تھائرائڈ بھی ہے، اور ان کے یہ تو ایک سوال ہے۔ دوسرا پہلا جو بنیادی سوال تھا کہ ان کے ہسبینڈ بینک میں کام کرتے ہیں، اور جو گولڈ لون لینے لوگ آتے ہیں تو ان کا کام سونے کے معیار کو پرکھ کر بتانا ہوتا ہے کہ اس میں کتنا کھرا کھوٹا ہے، تو کیا یہ گناہ ہے؟ لیکن یہ اصل میں تو میرے علم کے نزدیک تو یہ سارا واقعی گناہ میں ہی آتا ہے، جس طرح کی ان کی جاب ہے بینک کی، اور یہ بھی کیونکہ بیاج دلانے میں وہ اس ٹائم ملوث ہیں، سمجھو بیاج کا جو بھی کام ہے،
کیونکہ حدیث یہ ملتی ہے کہ بیاج کی لینے والا، بیاج کا دینے والا، بیاج کا لکھنے والا، بیاج کا گواہ، تو یہ گواہ بن رہے ہیں اس میں، تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے وہ کام میں، لیکن جب تک نہ چھوڑیں جب تک کوئی اور کام انہیں نہ مل جائے، کیونکہ پھر یہ معاملہ خراب ہوتا ہے. اللہ سے توبہ کرتے رہے کہ اللہ میں غلط کام میں ملوث ہوں، تو مجھے معاف کرتا رہو اور میرے لیے کوئی روزی کا راستہ، حلال روزی کا راستہ نکال دے. جی اکرام بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ اکرام بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اکرام بھائی میرا سوال یہی ہے کہ مطلب میرا شادی ہوا 5 سال. جی میں سن پا رہا ہوں. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے اکرام صاحب، ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آپ کی شادی کو 5 سال ہوئے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ میرا شادی 5 سال ہو، اس کے بعد ابھی پھر رک نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار. رئیسہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیے رئیسہ صاحبہ. میرا 3 سوال ہے. جی. ایک تو میری شادی کو 8 سال ہوئے، میں اور میرے شوہر کبھی ایک ساتھ ایسے رہے ہی، کبھی وہ باہر جاتے ہیں، کبھی میں یہاں پہ آتی ہوں، تو کچھ ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ وظیفہ چاہیے مجھے. اور دوسرا سوال ہے، مجھے جاب کے لیے بھی کچھ مسئلہ ہے، مطلب جاب نہیں مل رہی ہے صحیح سے، تو وہ ایک چاہیے. اور تیسرا میرا وزن بھی کم نہیں ہو رہا ہے، میں بہت کوشش کر رہی ہوں 1 سال لیکن وہ کم نہیں ہو رہا ہے. تو ان تینوں کے لیے کچھ مجھے بتائے تو دعا وظیفہ تو بہت اچھا رہے گا. ضرور رئیسہ، تھوڑا سا انتظار کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک اور لے رہے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. 7 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں اور 2 کالرز فون لائن پر موجود ہیں. سائم بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. ہلو. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلام کہہ دیجیے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں، مجھے 7 سال ہو گئے، میں اپنے گھر میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اس کے پاپا جو کماتے ہیں سارا بیماریوں کا بہانا چلا جاتا ہے اور قرضہ نہیں اتر پا رہا ہمارا. اور میری 2 بیٹی ہیں، دونوں مطلب ایک پڑھتی ہے تو ایک صحیح ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دونوں بیمار رہتی ہیں. ان کی بیماری سے زیادہ پریشان ہوں میں. اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی جاب لگ جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں. تھوڑا سا انتظار. فردوس سے مخاطب ہے. فردوس اپنا سوال بتائیے. اچھا یہ سالار بھائی ہیں. سالار بھائی آپ سے لوگوں کو بہت کچھ دریافت کرنا ہے، فون لائن پہ موجود ہے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سالار بھائی آج تو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں. بھائی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سالار بھائی کون سی دعا پڑھ کر فون لگاتے ہیں کہ ان کی کال فوراً ہم تک پہنچ جاتی ہے. اب آپ خود ہی بتائیں کہ ان کا مسئلہ کس طرح حل ہو. باجی بات یہ ہے کہ جیسے میں جب فون کے اوپر بیٹھتا ہوں اور ادھر لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر کال لگانے کی کوشش کرتا ہوں. 3 ٹائم کا کوشش کرتا ہوں، اگر کبھی 4تھے ٹائم نہیں لگتی فون چھوڑ دیتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ سالار بھائی. امید ہے کہ آپ کی بات یا آپ کا جواب دیگر ناظرین تک بھی پہنچا اور وہ لوگ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یقین سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بہرحال آپ کا خیر مقدم ہے. سالار بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ باجی سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، تو اسی بھروسے پہ ہر انسان کام کرتا ہے. آپ کسان بھی جو زمین کے اندر دانا ڈالتا ہے تو سینکڑوں دانے کی آس میں ہی اللہ سے آس رکھتا ہے کہ مجھے سینکڑوں دانے ملیں گے. تو ایسا ہی اگر کبھی ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں آس رکھتے ہیں، اور اگر کبھی بدی کرتے ہیں تو ہم ایک ہی آس رکھتے ہیں یا وہ بھی نہیں رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے. اب بات سوال دوسرا یہ ہے باجی کہ جیسے فیملی کے اندر کوئی منت مانگنی رہی، یہ اللہ میرا یہ کام کر دے، میں نفل روزے رکھوں گا، تو وہ اللہ تو پوری کر دیتا ہے. اگر کبھی وہ شخص جس نے مانگا ہے اور پوری بھی ہو گئی ہے، اگر کبھی وہ نہیں رکھ رہا ہے تو کیا اس کی فیملی میں سے کوئی دوسرا آدمی رکھ لے؟ ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار سالار بھائی. رئیسہ صاحبہ کا ایک سوال تھائرائیڈ سے متعلق تھا جو چھوٹ گیا تھا. جی تھائرائیڈ کے لیے انہیں چاہیے کہ پیاز کو چھیل کے اور بیچ میں سے کاٹ لیں اور دونوں ہاتھوں میں پیاز لے کے ایسے رگڑا کریں گلے پہ، اور تھوڑا سا پسا ہوا نمک گلے پہ رکھ کے اوپر سے چاہے رومال باندھ لیا کریں. انشاءاللہ تھائرائیڈ ان کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں میرے خیال میں تھائرائیڈ کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں درد بھی رہتا ہے،
تو کستے شیری جو کوٹ مٹی ہوتی ہے کلونجی اور مہندی پتے کا پاؤڈر بنا کے رکھیں, 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, اور ہلدی والا دودھ رات کو پیا کریں, اور یا سلام یا اللہ مستقل کم سے کم 300 بار روز پڑھیں, اور آیت کریمہ 40 بار. انشاءاللہ درد بھی ختم. 7 سال ہے عمر حنزلہ کی اور بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ. ہاں, انہیں یہ چاہیے کہ انار کا چھلکا آتا ہے دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گا, وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ اسے رات کو سوتے ہوئے دیں بچے کو, اور 5 دانے پستہ کے, سادہ پستہ جو برفی میں ڈلتا ہے وہ 5 دانے روز اسے رات کو دیں, اور مغرب کے بعد اس کا پانی بند کر دیں, شام 7 بجے کے بعد اسے پانی نہ دیں, کھانا بھی اسی ٹائم دے دیں, چاہے 10 دن کے لیے, صرف 10 دن میں پیشاب اس کا نکلنا بند ہو جائے گا بستر میں انشاءاللہ. جی 4 سال کی بچی ہے, کھانسی بہت ہے. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اجوائن پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ اجوائن یا چوتھائی چمچ, جیسے 4 سال کی بچی ہے چوتھائی چمچ اجوائن میں بہت تھوڑا سا نمک ملا کے اور اسے شہد میں ملائیں, آدھا چمچ 1 چمچ شہد میں ملا کے چٹائیں صبح شام, اسے 3 دن میں کھانسی ختم انشاءاللہ. جی اکرام بھائی کا سوال یہ, 5 سال ہو گئے اب تک اولاد سے محروم ہے. ہاں, ان کی وائف کو اصل میں جو بار بار جو انہیں مسکیریج ہوا ہے اس کی وجہ سے کئی بار جو اوری ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. انہیں چاہیے کہ ایک تو شہد اور دودھ پئیں رات کو, 2 چمچ شہد 1 گلاس دودھ میں ڈال کے رات کو, اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ, اور وہ جو میں کستے شیری کوٹ مٹی اور مہندی پتہ کلونجی کا چورن بتاتا ہوں وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دن میں کم سے کم 3 بار لیں, اور ایک عمل بنا لیں اثر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ, اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے ایک دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے جو زندہ رہنے والی, نیک صالح اور صحت مند اولاد ہو, اور ان ربی علی کل شیء حفیظ کنسیو کرتے یہ پڑھنا شروع کر دیں. ایک کام یہ کریں کہ اب کے پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد پہلے دوسرے اور تیسرے دن صبح کو دودھ سے سوئے کے بیج کھائیں, 1 چٹکی بیج دودھ سے نہار منہ, سوئے کے بیج 1 چٹکی صبح کو نہار منہ دودھ سے پاک ہونے کے پہلے دوسرے تیسرے دن. انشاءاللہ آپ کے ہی کنسیو کر لیں گی, اور یہ تسبیح پڑھیں ان ربی علی کل شیء حفیظ بچے کی حفاظت کے لیے, اور آیت کریمہ اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کا عمل اثر کے بعد 40 دن کے لیے, جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں, باقی کوئی ناغہ نہیں کرنی ہے, بہت دعائیں نہیں کرنی, صرف ایک دعا بچے ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مراد پوری کرے انشاءاللہ. رئیسہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ شادی کو 8 سال ہو گئے لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائی. انہوں نے خود وجہ بتائی ہے, دور رہتے ہیں نا یہ لوگ, انہیں چاہیے کہ جتنا بھی ٹائم زیادہ زیادہ قربت کا ہو تو وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں, اور دوسرے یہ کریں کہ ایک تو سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور ایک سورہ روم ہے 30 نمبر سورت, اس کی 21 نمبر آیت کا ورد کریں, انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھنی شروع ہو جائے گی. یا ودود 1000 بار کسی بھی دن مغرب بار پڑھ کے رکھ لیں, اور چینی دم کر لیں اسے, چینی کو پھر وہ دونوں میاں بیوی کھائیں. اور انہوں نے جاب کے لیے بھی پوچھا تھا تو ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ, 3 تسبیح یا ذل جلال والاکرام, 3 تسبیح یا ولی یا ولی یا نصیر, 40 بار آیت کریمہ, اور 5 نمازوں کی پابندی. وزن کم ہونے کے لیے 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں 1 گلاس پانی میں, اور صبح کو اسی پانی میں اسے پکا لیں. جب خوب پک جائے, پانی کم رہ جائے تھوڑا پکے تو چھان کے نمایاں پانی پی لیں اور زیرہ چبا لیں. کم سے کم 1 مہینے کر لیں, انشاءاللہ 2.5-3 کلو وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ. محمد علی بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب کو, السلام سب کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا 2 پریشانی ہے. جی, ایک میرا عمر جو ہے 66 برس ہے, اور میری ایک پریشانی ہے کہ پروسٹیٹ بڑھا ہوا ہے, گرام ہے, یہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپریشن کرا لیجیے, کوئی ایسی دوا شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر نہیں ہے. جی. دوسری پریشانی کیا ہے؟ اور دوسرا پریشانی ہے لیور کا, لیور میں سوجن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پیشاب ٹھیک آتا ہے؟ آپ کو پیشاب ٹھیک آتا ہے؟ پیشاب بیٹھتے ہیں دیر کے بعد آتا ہے, کبھی تھوڑا سا آتا ہے, کبھی کھل کے بھی آتا ہے. درد تو نہیں ہے اس میں؟ درد نہیں ہے, درد یا جلن تو نہیں. ٹھیک ہے. نسیم بانو آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نسیم صاحبہ فرمائیے. جی ہمارا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے, ہماری 8 مہینے کی بچی ہے, وہ پیدائشی جس دن سے پیدا ہوئی ہے اپنی زبان باہر نکالتی ہے, 24 گھنٹے باہر نکالتی ہے سوتے وقت بھی, تو اس کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتے تھے. اور ہماری بیٹی کا نام ہم نے عشرہ رکھا ہے, تو اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں کہ نام ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ نے نام عذرا بتایا؟ نہیں, عشرہ. عشرہ؟ جی عشرہ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں.
ناظرین ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیماری اور قرض یہ دو جو وجوہات ہیں، یا سائم صاحب کا سوال ہے کہ ان سے نجات کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں. ہاں، اس کے لیے ایک تو انہیں اپنے گھر میں اذان دینی چاہیے صبح شام، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اذان دیں، اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے باوضو کسی دن دم کر لیں پانی، اور صرف ایک ہی بار گھر کے کونوں میں سب میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. اور اگر کوئی حرام کام جس طرح کے کوئی بیاج پہ پیسہ ہو اسے نمٹانے کی کوشش کریں. چیک کریں الماریوں میں کہیں کوئی قرآن دبا ہوا نہ ہو، کوئی ایسی بے حرمتی ماں باپ کی نہ ہو رہی ہو گھر میں، یا کوئی اور ایسا کوئی غلط کام نہ ہو رہا ہو خدا نخواستہ جو شریعت کے خلاف ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کریں. 5 نمازوں کی پابندی کریں. 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 بار آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کریں. بہت جلدی انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر انہیں محسوس ہونے لگے کہ ہمارے دن بدلنے لگے انشاءاللہ. جاب مل جائے بیٹے کو، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. جاب کے لیے بھی یہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ اثر کے بعد عمل بنا کے کریں، اور صرف ایک دعا کریں کہ اللہ میرے بیٹے کی جاب لگوا دیجئے. 40 دن کا عمل ہے، پیریڈ کے دن آگے بڑھانا ہے، باقی کوئی ناغہ نہیں. اور باقی چلتے پھرتے لڑکا بھی اور یہ بھی یا ولی یا نصیر، یا ولی یا نصیر، اس کا ورد رکھیں، چاہے 1000 دفعہ پڑھیں چاہے 300 دفعہ، جتنا ان کے پاس ٹائم ہو. بہت جلدی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سہلار بھائی کا سوال یہ ہے کہ جس طرح نیکی کا بدلہ کئی گنا ملتا ہے، تو برائیوں کے بارے میں کیا حصہ؟ حدیث تو یہ ملتی ہے نا کہ جو اللہ جو ہے نیکی کا بدلہ تو بڑھا کے دیتے ہیں، لیکن بدی کا بدلہ اتنا ہی دیتے ہیں جتنی بدی ہو. یہ اللہ کی شان غفاری ہے اور رحیمی ہے. تو اس لیے ویسے تو گناہوں سے بچنا مومن کی شان ہے، کسی بھی طریقے سے جان بوجھ کے گناہ میں ملوث نہ ہو، کیونکہ ہر وہ بڑا گناہ جو قرآن نے منع کیا ہے اللہ کی مخالفت ہے. لیکن یہ جو ان کا سوال ہے اس میں یہی ہے کہ گناہ کا بدلہ ایک جتنا اس نے گناہ کیا، اور نیکی کا بدلہ دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 700 گنا ہے، اس سے بھی زیادہ قرآن بیان کرتا ہے. بالکل مجھے ایسا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کا اگر صرف ارادہ کیا ہے تو حسنہ لکھ دیا جاتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور برائی کا جب تک عمل نہ ہو تب تک لکھی نہیں جاتی. کیا بات. اگر کوئی شخص فیملی ممبرز میں کسی نے اگر کوئی منت مانی ہے، کسی وجہ سے وہ پورا نہیں کر پا رہا، تو کوئی دوسرا اس کی جگہ وہ منت، اگر وہ اس قابل نہیں ہے، مان لو کسی نے روزوں کی منت مانگی تو اس کے بعد ان کی صحت خراب ہو گئی یا شوگر وغیرہ ہو گئی، تو ان کا گھر والا کو اس منت کو پورا کرے، وہ قرض ہے اللہ. میں تو ویسے لوگوں کو یہ رائے دیتا ہوں کہ منت مانگنے کی بجائے نا پہلے کام وہ کر دیں کہ اللہ ہم نے 3 روزے رکھے ہیں، تو ہماری دعا قبول کر لے، یا ہم یہ فلاں صدقہ کر رہے ہیں تو ہماری دعا قبول کر لے، ہم اتنے نفل پڑھ رہے ہیں تو ہماری دعا قبول. یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ شروع میں پڑھ دیں، جس سے کہ بعد کا چکر ہی آپ کے اوپر ذمہ داری ختم ہو. جی ہمارے پاس 3 سوال بہت اہم موجود ہیں، لیکن ریشما اور فاطمہ صاحبہ دونوں فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ریشما صاحبہ سوال بتائیے. ریشما ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں. جی دھیرے کر رہے ہیں. میرا سوال میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کو رمضان میں جو ہے انجینا درد ہوا تھا، میرے شوہر کو انجینا درد ہوا تھا رمضان میں تراویح پڑھتے ہوئے. اس کے بعد وہ ہم یہاں پہ لکھنؤ میں رہتے ہیں، لاری لے گئے تھے، وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور اللہ کا شکر ٹھیک ہے مطلب. تو اور ابھی دوا جو ہے 3 مہینہ ہو گیا ہے رمضان سے، تو ابھی دوا کہا کہ 6 مہینے اور ابھی 6 مہینے تک کھائیے، آرام کریے، اور وہ گاڑی واڑی چلانے کو منع کیا ہے اور پرہیز ہے، اور ہم کیا کریں یہ بتائیے. دعائیں بھی پڑھتے یا حیو 3000 بار پڑھ کے ان کو پلاتے ہیں، اور جو بھی دعائیں ہیں وہ سب پیتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے، مزید آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اور کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو مکمل طور پر شفا دے. تھوڑا سا انتظار. فاطمہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. فاطمہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. فاطمہ صاحبہ اگر ہمیں سن رہی ہیں تو ٹی وی کی آواز میوٹ کریں اور سوال بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ تھوڑا سا وقت کی قلت ہے اس لیے جلدی بتائیں. ممی کے ہمارے پیر میں بہت درد رہتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. 66 سال عمر ہے محمد علی صاحب کی اور پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے. ہاں، ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو جو کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے چورن بنا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ جو چورن 1 چمچ شہد میں ملا کے دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں. 3 کاجو روز دیں، 3 انجیر نہار منہ لیں صبح کو. اور جگر کا جو ان کا مسئلہ ہے، لیور خراب ہو رہا ہے، اس کے لیے لسوڑے بیج ٹائپ آتے ہیں، انہیں پسوا لیں. سوکھے سے ہوں گے 10-20 روپے کے لے لیں، اسے پیس کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ لسوڑے کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں.
اور یا سلام یا مومن یا اللہ 100 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 100 بار، اور 1000 بار یا وہاب 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 5 چھوٹی الائچی کا قہوہ پئیں، جو پیشاب میں رکن ہے ان کے وہ رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور نمازوں کی پابندی اپنی رکھیں، اللہ نے چاہا تو آپریشن سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹی سی بچی ہے، اشرا نام ہے اس کا مطلب بھی بتا دیں، اور وہ زبان منہ سے باہر نکالے رہتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے دیکھنا چاہیے انہیں کہ اس کا منہ تو نہیں آ رہا، اگر اس کا منہ آ رہا ہو تو اس میں سہاگا توے پہ ڈال کے کھلا لیں اور اسے پیس کے رکھ لیں، اور 1 چٹکی سہاگا تھوڑی سی گلیسرین میں ملا کے اس کے منہ میں لگائیں تو وہ انشاءاللہ تعالی زبان نکالنی بند کر دے گی۔ اسے 2 منقع رات کو سوتے ہوئے دیں، اور نام اس کا ٹھیک ہے، مطلب شرع سے متعلق نام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، زبان اس کی انشاءاللہ منقع سے نکلنی بند ہو جائے گی۔ جی، ریشما صاحبہ نے بتایا ان کے ہسبینڈ کو انجائنا پین ہوا تھا، اس کے بعد پوری کیفیت آپ نے سنی، دعا کوئی بتا دیجیے۔ اس کے لیے 1000 بار یا وہاب پڑھیں، اور 100 بار یا سلام یا مومن یا اللہ، 100 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 5 نمازوں کی پابندی، پیاز کا رس 1-2-3 پیاز پیس کے گلائنڈر میں اور کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں، اتنا کہ آدھا کپ بن جائے وہ پیاز کا رس، وہ نہار میں صبح کو آدھا کپ پیاز کا رس پئیں۔ ارجن کی چھال ایک دیسی دوائی آتی ہے وہ لے لیں، اور آدھا چمچ 1 چمچ کے قریب رات میں بھگو دیں، اور صبح کو اسے پکا کے پانی کو چھان کے پانی پی لیں، دوائی پھینک دیں۔ 2 چھوٹی الائچی صبح شام چبا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انجائنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تصویر جو میں نے ہے وہ بتا دی، نمازوں کی پابندی اپنی رکھیں۔ آخری سوال ہے فاطمہ صاحبہ کا، جیسے انہوں نے پیر میں تکلیف کی شکایت کی ہے مجاز صاحب۔ ہاں، اس کے لیے انہیں ایک تو ہلدی والا دودھ، اگر پریگنینسی نہ ہو، پریگنینسی ہو تو ہلدی والا دودھ نہیں پینا چاہیے، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیں، اور 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم ثابت کلونجی، انشاءاللہ پیر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام، مطلب نمایاں پانی میں، اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ 300 بار، اور 40 بار آیت کریمہ، اور نمازوں کی پابندی۔ جی، تقریباً تمام سوالات ہم نے شامل کر لیے۔ ایک کالر شہناز صاحبہ، اپنا نام بتائیں بہن، آپ کا نام ٹھیک طرح سے؟ شہزادی صاحبہ، جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی، کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، ہڈی میں درد ہوگا، کم سے کم 2 سال سے دواخانے میں علاج بتائی تو ٹھیک۔ لیگوریا تو نہیں؟ لیگوریا کا پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ کمر کا درد۔ ٹھیک ہے مجاز صاحب، آپ نے سوال سنا، آباد بھائی کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ آباد بھائی، آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی اور عیدین کی اور وطر میں سورہ الاعلی اور غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور زیادہ تر، اور ہمارے یہاں پر کوئی بھی مولانا اس کو نہیں پڑھتا، باقی اور صورتیں پڑھتے رہتے۔ یہ کیا اختلاف رسول سے ہے یا صورتوں سے ہے؟ جی مجاز صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں وہ سنت بن گئے، اور وہ کریں تو بہت ثواب ہوگا، اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر حضور نے حکم نہیں دیا، اگر حضور حکم دے کے جاتے کہ یہی صورتیں پڑھنی ہے تو پھر تو وہ ضروری ہو جاتا۔ اب امام صاحب کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کون سی صورتیں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، اور کوئی بدگمانی نہ کریں اپنے اماموں کے بارے میں۔ جی، کمر میں درد خوش ہو کی کے شکایت، نمازیں پڑھیں۔ شہزادی صاحبہ کا سوال، کمر میں بہت شدید درد۔ ہاں، انہیں ہلدی والا دودھ ایک تو رات کو، اور کلونجی 1 چٹکی کھانے کے بعد تینوں ٹائم، اور 50 گرام چنے بھنے ہوئے کھائیں ناشتے میں صبح کو، انشاءاللہ کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ یا لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں۔ کمر کے نیچے 10 منٹ تکیہ رکھا کریں رات کو سوتے ہوئے، جب نیند آنے لگی نکال دیا، انشاءاللہ انہیں بالکل کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جی، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت دے مجاز صاحب، انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کو جو ہے وہ فیضان پہنچاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، پروگرام کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہوں گی، تو آپ سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔